آیات الہی کو بیچنا، یہ کن کا سوال تھا؟ یعنی یہ قرآن پاک انسانوں کی بھلائی اور خیرخواہی، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے فری چیز ہے، اور کسی پیغمبر نے اس کام کا معاوضہ نہیں مانگا۔ اور بار بار قرآن کے اندر یہ آیت آپ کو ملے گی، ہر پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں اس کام کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو جو کتاب سارے انسانوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے آئی ہوئی ہے، تو اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کو چھپانا اور اس کے مسائل کو چھپانا، تو اللہ اس کو چھوڑے گا تو نہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اور تمہاری یہ جرت کیسے پڑی ہے کہ میری کتاب کے احکامات کو تم نے چھپا لیا اور اس کو سائڈ لائن کر دیا، اس کو تم کھڈے لائن لگا دیا؟ میں نے تو بھیجی تھی اس کتاب کو لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اس کو کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو تم چھپاؤ گے نہیں۔ یہ جرم انہوں نے کیا تھا، ان کو مار پڑی، اور یہ جرم ہم نے کیا، ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ اور اس جرم سے جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا، اس راستے سے باہر نہیں نکلے گا، یہ حالات ہمارے نہیں بدلتے۔ رات ہی بات کر رہے تھے، ایک دوست ہیں ہمارے، تو کہتے سر بچنے کی کوئی صورت، بچنے کی کوئی صورت ہے؟ میں نے کہا بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ دامے درہمے سخنے، جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے اس کام کے لیے لگا لیں، شاید پھر بچت ہو جائے۔ پیسہ لگا سکتے ہیں پیسہ لگا لیں، وقت لے سکتے ہیں وقت نکال لیں، کوئی مشقت اٹھا سکتے ہیں، کوئی پسینہ بہا سکتے ہیں، کوئی خون بہا سکتے ہیں، بہا لیں اس راستے میں، تو بچت کی صورت ملے گی۔ یہ جو ہم نے ایک خول سا بنا لیا نا، تو یہ خول پہلے ہم سے یہود و نصارہ نے بنایا ہوا تھا، یہ حرکتیں انہوں کر رہے تھے سارے کے سارے۔ آخری بات، یہ کام کرنے کے لیے آپ کو حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کے انسٹرومنٹس کیا ہیں؟ آپ کے ایکوپمنٹس کیا ہیں؟ نماز اور صبر۔ بظاہر یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اندر سے بہت بڑی چیز ہے یہ۔ صبر سے نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ نماز کا دعوت دین کے ساتھ اور دعوت قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ نماز دعوت کا کام کیا تو آ کر نماز پڑھی، اس نماز کے اندر پھر ذہن کے اندر وہ ساری باتیں آئیں گی، ناکامیاں ہوئی ہیں تو، کامیابی ہیں تو بندہ اللہ کے ساتھ اپنی گزارشیں پیش کرتا ہے نماز کے اندر۔ ناکامی ہوئے تو دعائیں مانگتا ہے، کامیابی ہوئے تو شکر ادا کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے فرض نماز کافی نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 قسم کی نماز ادا کرتے تھے، حالانکہ آپ بخشائے تھے کہ نہیں؟ میں اور آپ کس بات کی مولیاں ہیں کہ ہم فرض نماز کے پڑھ کے سمجھتے ہیں بس بخشش میری، اب جو باقی کام کرنا نماز سے اوپر کھڑا تھا وہ بیس تھی نماز نا، تو نماز تو کسی کام کے لیے پڑھائی جا رہی تھی۔ بات آ گئی پھر ذہن میں، ہمارے یہاں فوجی نئی وردی ڈالتا ہے نا، بڑا کلف وغیرہ لگایا ہے، شک چلتا ہے، کہتے ہیں ٹرن آؤٹ دیکھو ہمارا ٹرن آؤٹ دیکھو کہ وردی ہمیں کیسے لگ رہی ہے۔ اندر کیا ہے تمہارے؟ طالبان کے پاس وردی تو کوئی نہیں تھی نا، لیکن اندر سے وہ سپاہی تھے، اندر سے ہاں نا کوئی چیز، تو بغیر وردی کے بھی لڑے ہیں وہ، ان کے پاس بڑی اعلیٰ پائی کی وردی ہے، تم کہیں میڈل ٹن کر دینے، لیکن لڑائی کا نام نہیں لیتے۔ ایسے لوگ تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وردی بے شک واجبی سی ہو، لیکن اندر کوئی چیز تو ہو نا، کوئی دینی جذبہ ہو، دین کے غلبے کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، اللہ کی رضا کی بات ہو، اللہ کے خوف کی بات ہو، تو پھر تو کوئی بات بنے گی۔ تو ان میں سے کوئی چیز نہیں، صرف نماز روزے کے اوپر آپ کا داڑھی رکھ کے آپ سمجھیں ہم نے بڑا تیر مار لیا، تو اللہ کے یہاں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ آخری چیز فرمائی کہ اس راستے میں دو ہی چیزیں آپ کو کام آئیں گی، پھر ایک تو نماز صبر آگی، پھر ہم وقت یقین ہو کہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہم سے یہ بات پوچھے گا۔ ہمیں اصل میں بعض حدیثوں نے مار دیا ہے۔ اگست کے ترجمان کے اندر ایک سوال سید صاحب سے کیا کسی نے اس حدیث کے بارے میں جو فرقوں والی ہے نا، اس طرح یہ نماز والی حدیث بھی ہے۔ ہاں بڑا اچھا جواب آیا اس کا، بلکہ بڑا مزہ یہ، میں کافی دیر پڑھ کے نا سید صاحب کو جواب ہنستا رہا اس کے اوپر، بڑا پیارا جواب ہے۔ اس طرح یہ 72 فرقوں والی حدیث ہے اور وہ نماز والی حدیث ہے۔ ہمیں اس چیز نے اتنا مطمئن کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تو قیامت کے روز نماز کا سوال کرے گا، یہی ہے نا، اول ما سئل به المؤمن والصلاۃ،
لہٰذا ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ خیر صلاح، پہلا جواب تو تیار ہے نا، پہلے نمبر آ جائیں تو پھر باقی بھی آ جاتے ہیں۔ اور فرقوں کے اندر بھی ہم ناجی ہیں، ہم نجات والے فرقہ ہے ہمارا۔ تو یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، ان حدیثوں کا مفہوم یہ نہیں ہے جو ہمارے لوگوں نے لے لیا یا ہمیں پڑھا دیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کتاب کہاں جائے گی، یہ آخری حجت ہے اللہ کی، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ وہ جو میں نے بھیجا تھا 23 سال میں مصحف شریف، اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ تو لہٰذا اس کتاب کو شوق سے پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس جی کوئی سوال تو نہیں رہتا ہو؟